ہر ایک کی جس کا تبلیغ سے تعلق ہے اس کا بھی اور جس کا تبلیغ سے تعلق نہیں ہے اس کا بھی ایک ہی رہتا ہے. چونکہ گھر کی مرغی ساتھ برابر ہندوستان والے اس کی قدر نہیں کر پاتے، لیکن عالم والوں کے نگاہوں میں اس کی بڑی قدر ہے. نظام الدین کی بڑی. مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک وزیر نے کہا کہ ہمارا اور آپ کا کوئی اختلاف نہیں، ہم دونوں ملکی بھائی ہیں، چند باتوں میں اختلاف ہے، اگر چند باتوں کو آپ چھوڑ دیں، ترک کر دیں تو ہم آپ نہیں رہیں گے. اس نے پہلی بات کہی تھی یہ نظام الدین سے جو کام کر رہے ہیں اس نظام الدین کے کام کو ختم کر دیں. مفتی صاحب نے کہا تبلیغ اسلام کا حق ہے، تبلیغ اسلام کا حق ہے. جب تک اسلام رہے گا تبلیغ رہے گی، جب تک تبلیغ رہے گی یہ نظام الدین باقی رہے گا. ہمارا آپ کا کوئی معاہدہ نہیں، ہمارا آپ کا کوئی معاہدہ نہیں. ایک بڑے شیخ جدہ کے تشریف لائے نظام الدین میں، اور نظام الدین کے ماحول میں رہ کر یہ وہاں کے پرانوں سے اپنے تاثرات کو پیش کیا ہے کہ میں نظام الدین کی چار دیواری میں ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے آب زمزم میں شراب ہو رہا، آب زمزم میں شراب ہو رہا. افریقن ملک کا نظام الدین جب آیا ہے تو نظام الدین کی چہار دیواری کو، نظام الدین کی دیوار کو بوسہ لے رہا ہے. لوگوں نے کہا کیا حجر اسود ہے، کیا بیت اللہ ہے؟ کہا بچپن سے تمنا تھی نظام الدین آنے کی، بچپن سے میں نے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے اور اللہ نے آج وہ دن مجھے دکھایا ہے کہ نظام الدین آیا ہوں. تو میں نظام الدین آنے سے پہلے میں سوچتا رہا کہ میں بیت اللہ جاؤں کہ نظام الدین جاؤں، بیت اللہ جاؤں کہ نظام الدین جاؤں. اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی تو میں نظام الدین آیا ہے. تو میرے دل میں جو اہمیت ہے، جو عظمت ہے، نظام الدین ہے. ہمارے حاجی عبداللہ صاحب فرماتے ہیں جو نظام الدین نہیں گیا ہے وہ اپنے آپ کو کام کرنے والا نہ سمجھے. ملکوں میں، یوروپ کے ممالک میں، افریقہ کے ممالک میں حاجی صاحب نے تشکیل جہاں 5 ماہ 4 ماہ کی ہے، وہی تشکیل حاجی صاحب نے نظام الدین کی. بدلاؤ نظام الدین کون جائے؟ نظام الدین کون؟ حاجی صاحب فرماتے ہیں تم نظام الدین کے ماحول میں صرف سانسیں لوگے، تمہاری سانسوں کے ذریعے سے اللہ تمہاری ایمان میں بڑھوتری پیدا کر دے گا. وہاں سانس لینا بھی ایمان کی ترقی کا ذریعہ ہے. جہاں سانس لینا ایمان کی ترقی کا ذریعہ ہے، اور جو اس نظام الدین کی چار دیواری میں ان بزرگوں کی صحبت میں رہ کر اور ان اعمال میں، اعمال دعوت میں شریک ہو کر جن اعمال کے اثرات پورے عالم پر پڑ رہے ہیں. ایک بچہ تھا نظام الدین میں، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پڑھ رہا تھا. غلطی سے نادانی میں بچہ تھا، کسی کی کوئی چیز بڑی اٹھا لیا تو کچھ لوگ اس کو پکڑ کے لائے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر آئے. حضرت اس نے چوری کی ہے اور چوری اس سے ثابت ہوئی، آپ اس کا اخراج کر دیں. حضرت نے فرمایا تھا تم اس کا اخراج کر کے اس کو ڈاکو بنانا چاہتے ہو؟ اگر اس نے چوری نظام الدین میں کی ہے تو توبہ بھی یہی کرے گا. اگر یہاں توبہ نہیں کیا تو دنیا میں کہیں توبہ نہیں. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے دنیا کا بگڑا، دنیا کا بدلا، دنیا کا کبابی شرابی ہمارے یہاں کے بن سکتا ہے، ہمارے یہاں کا بگڑا دنیا میں کہیں نہیں بن سکتا. بننے کی جگہ نظام الدین میں ایک ساتھی کو بخار آ گیا، بیمار ہو گیا تو گھر جانے کا ارادہ کر لیا. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا. حضرت نے فرمایا اس ساتھی سے کہو یہی رہے، نظام الدین کی چار دیواری میں رہے. اگر یہ گھر چلا گیا تو چونکہ بیماری کی حالت میں اللہ کی رحمت اس کے گھر میں آئے گی. اگر نظام الدین کی قیام میں، اگر نظام الدین میں رہا بخار کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، تو اللہ کی رحمت نظام الدین پر آئے گی، اور جو چیز نظام الدین کو آتی ہے سارے عالم کو تقسیم کی جاتی ہے. حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہمارے پاس ضرور آیا کرو، نظام الدین ضرور آیا کرو، وقت نکال کر آیا کرو، لیکن قیام کی نیت سے مت آئے. وقت فارغ کر کے، وقت زیادہ کر کے
لیکن قیام کی نیت سے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ خصوصاً گجرات اور اہل جنوب والوں کو فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس ہر 3 مہینے میں نہیں آؤ گے تو ہماری باتیں نہیں کہو گے، اپنی اپنی بات چلاؤ گے۔ جو ہمارے پاس آئے گا ہماری کہے گا، جو ہمارے پاس نہیں آئے گا وہ ہماری نہیں کہے گا، اپنی کہے گا۔ حضرت فرماتے تھے جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرنا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرنا ہے۔ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی دعا تھی، اے اللہ جو میری مسجد نظام الدین آئے وہ ہدایت کے بغیر واپس نہ جائے۔ نظام الدین میں آنے والوں کو ہدایت ضرور ملے، ہدایت کی محنت نظام الدین سے ہے۔ سارے عالم کو نظام الدین سے ہدایت تقسیم ہوتی ہے، سارے عالم کو۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آخری زمانے میں قرآنوں کو نظام الدین میں مقیمین کو جمع کر کے فرمایا تھا۔ 1965 کے رمضان کے مہینے میں اللہ نے اس دعوت کی مبارک محنت کو اس سرزمین اور نظام الدین کی چار دیواری سے دوبارہ جاری و ساری فرمایا ہے۔ اس محنت کے ذریعے سے، اس چار دیواری کے ذریعے سے دنیا والوں کو ہدایت ملے چاہے نہ ملے، لیکن میں یوسف اس بات کو یقین کے ساتھ کہہ کے جا رہا ہوں، اس چار دیواری سے ہندوستان کے بچوں کو ضرور ہدایت ملے گی انشاءاللہ۔ جب تک ہندوستان کے بچوں کو ہدایت نہیں ملے گی، جب تک وہ چار دیواری اسی طرح باقی رہے گی۔ چار دیواری اسی طرح۔ آزادی کے بعد ہندوستان کے مسلمان بہت سہم گئے تھے، بہت ڈر گئے تھے، بہت خائف ہو گئے تھے۔ مسلمان کا سر اٹھانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ بڑے ذمہ دار نظام الدین کے حضرت مولانا یعقوب صاحب نے فرمایا قرآنوں میں، آزادی کے بعد خدا کی قسم ہندوستان میں مسلمان نے جو سر اٹھایا اس چار دیواری کی وجہ سے اٹھایا، اس چار دیواری کی وجہ سے اٹھایا۔ اس چار دیواری کے بغیر ہم تبلیغ کا کام نہیں کر سکتے۔ اس چار دیواری کو سامنے کیے بغیر، نظام الدین کو سامنے رکھ کر، سامنے رکھے بغیر ہم نظام الدین جیسے نماز بیت اللہ کو سامنے رکھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، ویسے تبلیغ والے کام کرنے والے تبلیغ کا کام نظام الدین کو سامنے رکھ کر تبلیغ کا کام نہیں کر سکتے۔ نظام الدین ہے، اس کا ہر عمل عالمی ہے، اس میں جو بھی عمل ہوتا ہے، چونکہ وہ ساری ہمارے نبی عالمی، یہ امت عالمی، یہ کام عالمی، نبی کی کتاب عالمی، اور یہ دعوت کا کام بھی عالمی، اور ہمارا مرکز بھی عالمی ہے، ساری دنیا کا مرکز۔ سعودی عربیہ میں ایک جماعت مولانا جمشید صاحب کی کام کر رہی تھی۔ وہاں کے ایک شیخ سے ملاقات کے لیے گئے تو شیخ سے تعارف ہوا، کہاں سے آئے؟ ہندوستان سے آؤ۔ کون سا کام کرتے ہو؟ کہا دعوت کی محنت سے، تبلیغ کی محنت سے وقت لگانے کے لیے آئے۔ بڑے شیخ نے سوال کیا، کیا تمہارے یہاں دو باتیں ہیں؟ کیا تمہارے یہاں کوئی ایسا مرکز ہے جس سے ساری دنیا جڑی ہوئی ہے؟ کہ اللہ کا فضل ہے، ہمارا نظام الدین مرکز ہے جس سے سارا عالم جڑا ہوا ہے۔ اور دوسری بات فرمائی، کیا تمہارا کام مشورے سے ہوتا؟ کہ اللہ کا فضل ہے، ہمارا اعلان سے لے کر سارے بیان تک اور سارے صفائی سے لے کر استقبال تک سارا کام مشورے سے ہوتا ہے۔ بڑے شیخ نے کہا جس تنظیم میں، جس محنت میں دو بات پائی جائے گی، یہ تنظیم ہے محنت قیامت تک باقی رہے گی۔ حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں زمانہ شروع ہوا تھا، مولانا الیاس صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آخری تھا۔ نظام الدین میں کھانے کے لیے سامان ختم ہو گیا، یہاں تک کہ آٹا بھی ختم ہو گیا۔ تھوڑا سا آٹا تھا، اس کو خرش کر مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹی سی لوئی بنائی، ایک چھوٹی سی بیڑا بنایا، اور مہمان بہت تھا، مہمان کی آمد بہت تھی اور روٹی کا انتظام نہیں۔ حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ حضرت الیاس رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ میرا بیٹا یوسف رو رہا ہے، اپنے حجرے میں گئے، جہاں اس وقت حضرت جی مولانا صاحب مشورہ کرتے ہیں، اپنے حجرے میں گئے اور حجرے میں کچھ دیر اللہ سے راز و نیاز کی بات کیا، اور کچھ دیر کے بعد نکل کر آئے، کہا بیٹا یوسف آج کے بعد قیامت تک نظام الدین میں فاقہ نہیں آئے گا، قیامت تک نظام الدین میں فاقہ نہیں آئے گا، کوئی کہہ نہیں سکتا۔ اس لیے سارا عالم ابھر کے نظام الدین آ رہا ہے۔ ابھی ہمارے بڑے بزرگ نظام الدین کے بڑے ذمہ دار مجھ سے ملاقات کیا ابھی نظام الدین کی حاضری میں، کہنے لگے نظام الدین نے پوری زندگی لگا دیا، کہنے لگے جب سے نظام الدین مرکز بنا ہے، جب سے
جتنا مجمع 2 سال پہلے تک آیا تھا اتنا مجمع اللہ نے 2 سال میں بھیج کر پورا کر دیا. جتنا مجمع، جتنا عملہ، جتنا مجموعہ نظام الدین کی ابتدا سے 2 سال پہلے تک آیا تھا، اللہ نے اس سارے مجمع کے برابر یا مجمع سے زیادہ 2 سال میں مجمع بھیج کر بدلا دیا. آگے فرمایا جتنا ان حضرت جی کو تکلیف پہنچائی گئی ہے اتنا کسی حضرت جی کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی. آگے فرمایا خدا کی قسم جتنا ان حضرت جی کا استقبال ہوگا کسی کا استقبال نہیں ہوگا. انڈونیشیا میں پلین رن وے پر ہے، مجمع رن وے پہ دوڑ رہا ہے، مجمع رن وے پہ دوڑ رہا ہے. استقبال اللہ نے نظام الدین کو قبول فرمایا ہے، اس لیے نظام الدین جانے والوں کے دلوں میں کبھی بھی ایک بڑے بزرگ فرمانے لگے، میں نظام الدین جس دن آیا قیام کی نیت سے تو مجھے ایک پرانے ساتھی نظام الدین کے وہیں دروازے پر روک لیا، کہا مولوی صاحب رک جاؤ، پہلے نیت بناؤ، پہلے دل کو صاف کرو، ان بزرگوں کے بارے میں، اس خاندان کے بارے میں دل کو صاف کر کے نظام الدین میں قیام کی نیت سے آؤ. ان بزرگوں کے بارے میں، اس خاندان کا خدا کی قسم قیامت تک آنے والوں انسانوں پر اتنا بڑا احسان ہے، ساری دنیا کے انسان مل کر اس خاندان کا احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے. کام کہاں سے ملا ہے؟ دعوت کا کام نظام الدین کے بغیر ادھورا ہے، جیسے نماز کے بغیر اسلام ادھورا ہے. ہمارا حصہ اسلام میں نماز کی وجہ سے، ہمارا حصہ اس کام میں نظام الدین کی وجہ سے. ہمارا حصہ اسلام میں نماز کی وجہ سے ہے، ہم حصے دار اسلام میں نماز کی وجہ سے ہیں، ہم حصے دار تبلیغ میں دعوت کے کام میں اس نظام الدین کی وجہ سے. اس لیے پورا عملہ، پوری دنیا کے لوگ، پوری شورا ہندوستان میں لوگ دین سیکھنے کے لیے آئے. ایک نو مسلم پادری امریکہ سے آیا، نظام الدین میں آیا، اس نے آ کر ہندوستان کے مسلمانوں کو للکارا، اے ہندوستان کے مسلمانوں ہمیں دیکھو، ہم مسلمان نہیں تھے، ہم عیسائیت مذہب کی تبلیغ کر رہے تھے، اور سوڈان سے لے کر اور ایران تک اور انڈونیشیا، ملیشیا ملکوں میں جا کر اسلام عیسائیت کی تبلیغ کیا. اللہ نے ہمیں اسلام سے نوازا، ہم ہندوستان آئے ہیں دین سیکھنے کے لیے. اگر تم اللہ کے دین کی قدر نہیں کرو گے، دین کی محنت نہیں کرو گے تو اللہ ہم جیسوں سے کام لے گا. اور اللہ نے قرآن میں جو فرمایا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، ہمیں دیکھو وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ کا جیتا جاتا سیمپل ہوں. اگر تم کام نہیں کرو گے تو اللہ ہم جیسوں کو لائے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے ذرہ برابر بھی جیسے اہل مدینہ کے بارے میں، اہل مکہ کے بارے میں ذرہ برابر بھی، اگر مدینہ میں کسی کو دہی کھٹی لگ رہی تو مدینہ خالی کر دی، بہت ڈرنے کی بات ہے. اس سرزمین کو اللہ نے قبول فرمایا قربانیوں کی برکت سے. وہاں والوں کے بارے میں برا کہنا، برا سوچنا. ابھی اجتماع اتنا بڑا عالیشان اللہ نے اجتماع کرایا، پہلی مجلس حضرت جی مولانا صاحب کی پہلی مجلس قرآنوں کی ہوئی، اس میں کئی 100 لوگوں نے پرچہ لکھ کر توبہ کیا کہ آج تک آپ کے بارے میں بدگمانیاں تھی، ہمارے برے خیالات تھے، آپ کو برا بھلا کہا، آج آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہماری معافی کو قبول کر لے، ہمیں معاف کر. ذرہ برابر بھی اگر اس خاندان کے بارے میں، خاندان صحابہ کو بولنے والے، صحابہ کو لکھنے والے، صحابہ کو پڑھنے والے، صحابہ کو جاننے والے، صحابہ کو کہنے والے، صحابہ کو بچپن میں ہی مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر کسی کو صحابہ کا بچہ دیکھنا تو صاحب کو دیکھ لو. مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں کہا کہ تبلیغ کا مجدد پیدا ہو گیا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اپنے بیٹے سے کہا بیٹا ہارون غم مت کرو، میرا بدل آنے والا ہے. سب بول گئے، ساری چیز بول گئے، نگاہوں سے اوجھل ہو. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. طے کرو انشاءاللہ ذرہ اپنے ہر دعاؤں میں نظام الدین اور نظام الدین کے اس خاندان والے اور نظام الدین کے مقیمین کو انشاءاللہ ہر دعاؤں میں شامل کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے ملکوں سے تقاضے، وقت تھوڑا ہے اور بھی تقاضے ہیں، ملکوں سے بہت سارے تقاضے آتے ہیں نظام الدین کے لیے، جماعتیں آتی ہیں، شورا والے آتے ہیں. اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہمارا اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، حاسدین کی حسد سے بچائے. اپنے صوبے مہاراج اور صوبے مہاراج میں پونا، ہمارے مولانا فرماتے تھے ہمارا پونا جنت کا ایک کونا ہے. اللہ کا فضل ہے، بڑوں کی باتیں ہیں.
اللہ نے بڑوں ہمارے ذمہ دار بھی پونا ہی کے رہے، اللہ کا فضل ہے، تھے بھی اور ہیں بھی۔ بزرگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ نے اس لوگوں کو اچھا گمان رکھا ہے کہ پونا کے اچھے لوگ، پونا کے ابھی 17-18 جماعتیں ماشاءاللہ ایک دن بدھ کے مشورے میں 17-18 جماعتیں بن کر اور رخ مل گیا، اور ملکوں میں حضرت جی مولانا صاحب نے دل سے دعا دی کہ ساری جماعتیں لاکھ سے اوپر ہے، 2 لاکھ 1 لاکھ کی جماعتیں ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ اب لوگوں کے اندر 1,00,000 2 لاکھ لے کر نکلنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ اس لیے وہ استعداد والے ساتھی جو اب تک نظام الدین نہیں گئے، انگریزی داں ہیں، عربی داں ہیں، پرانے مجے ساتھی ہیں، جن کی ابھی حضرت جی مولانا صاحب نے پچھلے ہفتے نظام الدین کے مشورے میں فرمایا ایک معتدبہ طبقہ 6 مہینہ نظام الدین دیا گیا۔ آگے فرمایا مشورے میں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ صوبے کے ساتھیوں کو نامزد لے کر، ایک موقع پہ ہمارے صوبے مہاراشٹر کی حاضری تھی، کیا سناؤں، بہت تھوڑا ہے۔ صوبے مہاراشٹر کی حاضری میں حضرت جی مولانا صاحب نے حیات الصحابہ میں فرمایا تھا ایسے پیارے لوگ ہیں صوبوں کے اندر جس کو دیکھ کر منہ میں پانی آ رہا ہے، کہ تمنا یہ ہو رہی ہے کہ یہ لوگ یہی رہ جائیں، اگر ان کے صوبے کے تقاضے نہ ہوتے تو ان کو یہی روک لیتا۔ ایسے ساتھ ہمارے صوبے والوں کو دیکھ کر کہا، ہمارے صوبے والے تھے مہاراشٹر والے، کہا ایسے صوبے کے ایسے ساتھیوں کو دیکھ کر منہ میں پانی آ رہا ہے۔ اللہ ابھی کہا کہ جو اعتماد اور جو استعداد صوبے مہاراشٹر میں ہے، ابھی کہا کہ اگر ہم ہندوستان میں اگر عالمی اجتماع کریں تو اس کے لیے مہاراشٹر سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے۔ استعداد، پھر کہا جو استقبال، آگے فرمایا جو خوشی اور جو بشاشت مجھ کو صوبے مہاراشٹر کے اورنگ آباد اجتماع میں حاصل ہوئی، خدا کی قسم دنیا کے کسی اجتماع میں نہیں۔ آگے فرمایا جو بشارتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں اس اجتماع کے ایام میں، اجتماع سے پہلے اور بعد میں ہوئی، وہ کسی صوبے کے، کسی ملک کے کسی اجتماع میں اتنی بشارتیں نہیں ہیں۔ اس کی طے کرو انشاءاللہ۔ گزارش یہ ہے کہ بھائی ابھی ہمارے سامنے اپریل ہے، مئی ہے، جون ہے، جولائی ہے، 4 مہینے کے اعتبار سے کم 3 ساتھی، ایک انگریزی دا، ایک عربی دا، ایک پرانا ساتھی۔ اب ذرا کھڑو کے بتلاؤ اس کے لیے کون تیار؟ اپریل اور بتلاؤ، اپریل والا، انگریزی دا، عربی دا، ذرا سوچو سمجھو، دل سے پوچھو، دل میں بات، دل سے پوچھو، سوال کرو۔ یہ تقاضا ہے، عالم کا تقاضا۔ وہاں کا جھاڑو مارنے والا بھی عالم کی محنت میں شریک ہے، وہاں کا بیان کرنے والا، وہاں کی ملاقات کرنے والا، وہاں کا استقبال کرنے والا پورے عالم کا استقبال کر رہا ہے۔ اب کھڑے ہو جا ماشاءاللہ۔ اپریل سے انگریزی دا، کھڑے ہو جا ماشاءاللہ، انگریزی دا، عربی دا، انگریزی دا اور پرانے ساتھی، 3 ساتھیوں کی تشکیل کرنا پڑے۔ دیکھ لو ذرا ہلکے والے آپس میں تھوڑا سا رائے مشورہ بھی کر لیں، ہلکے والے بیٹھے ساتھی۔ بہت اچھا ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ عملہ ہے۔ انگریزی داں ابھی اتنی جماعتیں بنی ہیں بیرون کی، اللہ کا فضل ہے، ہر جماعت میں 4 انگریزی داں، 5 انگریزی داں، 6 انگریزی داں، ہر جماعت میں 2 عربی داں، 3 عربی داں، 1 عربی داں، ایسی جماعت مضبوط بنی ہے پونا کی۔ ذرا کھڑے ہو جا ماشاءاللہ۔